ریشیل جیری مینڈرنگ، تو جو انتخابات کی بساط بچھنے والی ہے، موجودہ اسمبلیاں اور حکومتیں اپنا ٹینیور مکمل کر رہی ہے، نئے انتخابات کی آمد ہے، ہمارے پاس بڑی تعداد میں خاص طور پر کراچی کے ہزاروں ووٹرز کی شکایات آئیں۔ ووٹرز لسٹ میں نہ ان کے مستقل پتے پر ہے، اس حلقے میں جہاں مستقل پتہ ہے، نہ ان کے عارضی پتے پر ہے، جو عارضی پتے کے حلقے میں نہیں ہے، مستقل پتے کے حلقے میں ان کا نام نہیں ہے ووٹر لسٹ میں، بلکہ کسی اور حلقے میں جو نہ کہ ان کا مستقل پتہ یا ایڈریس، نہ ان کا عارضی پتہ یا ایڈریس، کہیں اور ان کے ووٹ کو نکال کر کہیں اور پھینک دیا گیا ہے، اور لاکھوں ووٹرز کے ساتھ جان بوجھ کے کچھ سالوں سے یہ مسلسل عمل ایک بدنیتی پر مبنی، میلافائڈی، بیڈ انٹینٹ پر مبنی پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے، اور واضح طور پر صوبائی الیکشن کمیشن اور صوبائی الیکشن کمشنر وہاں کی 15 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی کے ووٹرز کو دیوار سے لگا کر ایم کیو ایم پاکستان، جو وہاں کی ایک بڑی نمائندہ جماعت ہے، اس کے ووٹرز کو الیکشن والے دن در بدر کر کے وہ لسٹوں میں اپنا نام ڈھونڈتے رہے، اپنے روایتی حلقوں میں اپنا نام ڈھونڈتے رہیں، وہ ایک پولنگ کیمپ سے دوسرے کیمپ پر جائیں لیکن کسی لسٹ میں ان کا نام نہ ملے، نہ مستقل پتے پر نہ عارضی پتے پر، اور پتہ چلا کہ کہیں اور کچھ لوگوں کے نام نواب شاہ میں ہیں۔ کراچی کے ووٹرز کی اچھی خاصی تعداد کو نواب شاہ پھینکا گیا، کچھ کو لاڑکانہ پھینکا گیا، کچھ کو دہی سندھ، اندرون سندھ کے دیگر شہروں میں پھینکا گیا، اور کراچی یا پھر کراچی میں ان کی مستقل اور عارضی رہائش کہیں پر ہے تو اس سے بہت دور کسی اور حلقے میں ان کا ووٹ پھینکا گیا۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ صورتحال واضح طور پر اس بات کی غمازی ہے کہ پیپلز پارٹی، جس نے گزشتہ 15 سالوں میں جو کرپشن کی، لوٹ مار کی، کراچی سندھ کے شہروں کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا، وہاں زمینوں کی بندرباٹ کی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اربوں کھربوں روپے ناجائز کمائے، واٹر بورڈ سے، پھر اسی طریقے سے جو بھی ادارے جب بھی براہ راست ان کے کنٹرول میں آتے رہے، جس طرح کی بدعنوانی اور کرپشن ہوئی ہے وہ ایک طرف، پھر اس کے بعد مردم شماری میں گراؤنڈ پہ صوبائی حکومت نے شمار کیا، ڈپٹی کمشنر کے ماتحت اسسٹنٹ کمشنر، ان کے ماتحت شمار کنندگان، تو وہاں پر کراچی کی آبادی کی رفتار صرف 12%، 2017 سے لے کر 2023 میں صرف 12%، جہاں برما کے لوگ بھی ہیں، جہاں بنگالی بولنے والے بھی ہیں، جہاں افغانی بھی ہیں، جہاں ویتنامی بھی ہیں، جہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری روزگار کے لیے آ کر رچا بسا ہے، پورا ملک وہاں پر آ رہا ہے، اور وہاں کی آبادی میں اضافہ صرف 12%، جبکہ کشمور، جیکب آباد اور لاڑکانہ کی آبادی میں 60% کا اضافہ۔ بھائی اتنی زرخیزی، اتنی رفتار سے آبادی میں اضافہ یہ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، اور کراچی ایک زبان بولنے والوں کا شہر نہیں، وہ صرف مہاجروں کا شہر نہیں، اردو بولنے والوں کا شہر نہیں، وہ
سندھی، بلوچی اور بڑی تعداد میں پشتو زبان بولنے والے پختون بھائیوں، وہ ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلوچی، سرائکی، ان تمام پاکستان کی قومیتوں، مختلف علاقوں میں رہنے والوں، مختلف زبانیں بولنے والے پاکستانیوں کا شہر ہے اور پاکستان کی ترقی کا انجن اور معیشت کا مرکز ہے۔ اس کے ساتھ مردم شماری میں کھلواڑ ہوتا ہے، آبادی کو کم اور لاپتہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بلدیاتی اختیارات اور وسائل پورے ملک میں نہیں ہیں، کسی ضلع، کسی شہر، کسی بلدیاتی ادارے کے پاس نہیں، اور سندھ میں تو وہ اختیارات بھی نہیں بلدیاتی اداروں کے پاس جو شاید باقی صوبوں میں ہیں۔ تو وہاں بلدیاتی نظام ہو نہ ہو، زبردستی اپنا میئر لانے کے لیے حلقہ بندیوں میں ہمارے ساتھ جو کچھ بلدیاتی انتخابات میں ہوا، ہمیں بائیکاٹ پر مجبور ہونا پڑا۔ ہمارا جو میئر ایک آیا، وسیم اختر، اس کو جس طرح ذلیل و خوار کیا گیا، اب اس سے زیادہ حافظ نعیم الرحمان کو، جو اس خوش فہمی میں تھے کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کرے گی تو ایم کیو ایم کی ساری سیٹیں جماعت اسلامی کو ملیں گی، اور ہاں کافی سیٹیں ہماری ملی انہیں اس لیے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا، لیکن خوش فہمی یہ تھی کہ ہمارا میئر آئے گا۔ آج انہیں پتہ چلا کہ بھائی کھیل ہی کچھ اور ہو رہا ہے۔ جیری مینڈرنگ، قبل از انتخابات دھاندلی، جو انتخابات والے دن دھاندلی، اور بعد از انتخابات دھاندلی۔ سارے وسائل اور ریاستی اور حکومتی طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہے زبردستی اپنی طاقت کو، سیاسی طاقت کو بڑھانے میں، مصنوعی طور پر آبادی کو مصنوعی طور پر بڑھایا جاتا ہے۔ اندرون سندھ کی، شہروں کی، کراچی کی آبادی کو کم کیا جاتا ہے۔ تو یہ کھیل کب تک ہوگا ایک ایسے شہر کے ساتھ، ایک ایسے طبقے کے ساتھ کہ جن کا نمایاں کردار ہے پاکستان کے قیام میں، تحریک قیام پاکستان میں۔ ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، میری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی، تب جا کے یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان بنا۔ اور اگر آج ہمیں اس کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے، آج یہ خراج ہے اس کا، تو پھر مجھے بتائیں کہ احساس محرومی، احساس بیگانگی، احساس عدم تحفظ یہ کہاں جائے گا؟ لوگ بیگانے ہو جائیں گے، لوگ جرائم کی طرف چلے جائیں گے، انہیں بنیادی حقوق نہ ملے، بجلی، گیس، پانی، پہلے سے پانی کی کمی تھی، پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، جعلی ڈومیسائل پہ ہمارے کوٹے پہ نوکریاں سب کو مل رہی ہیں لیکن ہمارے نوجوانوں کو نہیں مل رہی نوکریاں۔ یہ ہمارا پورا مقدمہ ہے خاص طور پہ، اور ایک ہم نے اس کا ٹریلر، یہ جو ووٹر لسٹوں میں بے ضابطے کیا ہوئی ہیں لاکھوں، 30% کراچی کے ووٹرز کو اپنے مستقل رہائشی پتے سے نکال کر کسی اور حلقے میں یا شہر کے باہر کسی اور شہر میں پھینک دیا گیا ہے۔ میں اس عمل کی مذمت کرتا ہوں، یہ انتہائی شرمناک، یہ غاصبانہ، ظالمانہ، متعصبانہ اور نسل پرستانہ عمل ہے۔ یہ ریشیل جیری مینڈرنگ ہے، یہ نسل پرستانہ قبل از انتخاب دھاندلی اور نسل پرستانہ جیری مینڈرنگ ہے۔ میں اپنے میڈیا کے دوستوں، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے مالکان، آپ سب بھائیوں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ہماری اس بات کو اور آواز کو پاکستان کے کونے کونے تک، ہر خاص پنڈی کے لوگوں تک، ہر خاص اور اسلام آباد کے خاص لوگوں تک ہماری آواز کو پہنچائیں، تاکہ اس ملک کی بقا سلامتی کا انحصار کراچی کی بقا سلامتی پر ہے، اس ملک کی ترقی اور تعمیر کا انحصار کراچی کی ترقی اور تعمیر پر ہے، اس ملک کی جو مضبوطی اور استحکام کا انحصار کراچی کی مضبوطی استحکام پر ہے۔ اگر میری ان باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا اور اب نہ لیا گیا تو 15 سالوں سے ہمیں کالونی بنایا گیا، غلام بنایا گیا، اپنے قبضے کو زبردستی اپنا میئر لا کر 20,000 کے اپنے حلقے بنا کر 20,000 ووٹ کے، ہمارے جماعت اسلامی کے 90,000 کے۔ ارے میچ شروع ہونے سے پہلے، ٹاس ہونے سے پہلے ایک سائڈ پیپلز پارٹی کی سائڈ کو 500 رن دے دیے گئے، تو وہ پہلے 2018 میں ہماری سیٹیں چھین کر ایک جماعت کو مسلط کیا گیا، تبدیلی کے نام پہ، کرپشن مخالف ایجنڈے پہ،
ایک دن وزیر اعظم نے قیام نہیں کیا، عمران خان نے ایک دن کراچی میں قیام نہیں کیا، اور صوبہ خود مختاری کے آگے سارے سیاسی ہتھیار ڈال کر ہاتھ پیر اپنے لے کر وہ ملک میں اور علاقوں میں چلے گئے، کراچی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کراچی کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے ایم کیو ایم کو دوبارہ جوڑا ہے، ہم نے بکھرے ہوئے لوگوں کو یکجا کیا، اس یکجہتی سے پہلی کرن امید کی روشن ہوئی، مایوسی ختم ہوئی، مردم شماری کی ہم نے نگرانی کی، چوکیداری کی، رنگے ہاتھوں صوبہ انتظامیہ کو، صوبائی پالیسی کے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور سینسس کمیشن اور وزیر اعظم کے سامنے ایکسپوز کیا۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا۔ اب وفاقی حکومت، وزیر اعظم، چیف الیکشن کمشنر اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں اور اس کے علاوہ جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کراچی کا مکمل بٹا بیٹھے، وہاں کے لوگ غلام بن جائیں، وہاں پانی کی بوند بوند کو ترسے، بنیادی سہولتوں کو ترسے، روزگار کو ترسے، جرائم میں اضافہ ہو، بدامنی ہو، انتہا پسندی ہو، دہشت گردی ہو۔ اس سے پہلے لگام دینے کی ضرورت ہے صوبائی وڈیروں اور جاگیرداروں کو۔ ان کی کرپشن کا اب آڈٹ کرنے کا وقت آیا ہے، ان کا حساب کرنے کا وقت آیا، ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے، یہ میرا مطالبہ ہے۔ اور جو بے ضابطگی کی ہوئی ہے ووٹر لسٹوں میں، اس کو درست کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس سلسلے میں انصاف کریں گے اور ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج رویہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ نادرا کو یہ ڈائریکشن دی جائے گی کہ عارضی اور مستقل ایڈریس سیکشن 27 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا، جس کے تحت یا تو ووٹر اپنے عارضی پتے پر رجسٹر ہوگا یا مستقل پر، ان دونوں کے علاوہ کسی پتے پہ ہے تو ایک ڈائریکشن دی جائے نادرا کو کہ اس کو درست کریں۔ ایک کمانڈ میں یہ درست ہو سکتا ہے، ایک بٹن دبا کے یہ درست ہو سکتا ہے۔ یہ لاکھوں ووٹر کو جو کراچی کے اپنے حلقوں سے ہٹا کر کہیں اور کراچی کے باہر پھینک دیے گئے، انہیں واپس لانا چاہیے۔ اگر صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہیں، ایماندارانہ، دیانتدارانہ، انصاف منصفانہ الیکشن کرانے ہیں، تو لاکھوں ووٹرز کو اپنے آبائی، اپنے اوریجنل کراچی کے اندر مستقل یا عارضی پتے پر واپس لانا ہوگا۔ یہ میرا مطالبہ۔ بہت شکریہ، آپ سے بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اس لیے میں نے تھوڑا اپنے لیکچر کو لمبا کھینچا، اس کے لیے معذرت۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، صوبائی وڈیروں، جاگیرداروں اور جو نسل پرست انتظامیہ ہے وہاں، اس کی تمام کارستانیوں کے باوجود ہم نے 32,000 عمارتیں جو نہیں گنی گئی تھیں، 4,000 کچی آبادیاں جو نہیں گنی گئیں، پہاڑیوں پر بسے ہوئے میرے پختون بھائی جن کو نہیں گنا گیا، اسی طریقے سے جو نئی بستیاں ان کو نہیں گنا گیا۔ یہ تو ڈیجیٹل ڈیٹا سے ہمارے تمام خدشات، تحفظات ثابت ہو گئے۔ چیف سینسس کمشنر، ان کی ٹیم نے کہا یہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں، آپ کے سارے ثبوت و شواہد ہمارے ڈیٹا سے ثابت ہیں۔ وزیر اعظم نے مانا، وزیر منصوبہ بندی نگراں سینسس احسن اقبال نے مانا۔ اب ریکٹیفیکیشن اور کریکشن کا عمل چل رہا ہے۔ 30 جولائی کو مجھے لگتا ہے کہ یہ رزلٹ آ جانا چاہیے مردم شماری کا، اور اس میں یہ درستگی 2017 میں جو کچھ زیادتی ہوئی، 98 میں ہوئی، اس سے پہلے ہوئی، 72 سے ہمارے خلاف یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب صحیح مردم شماری اور نسبتاً صحیح نتائج آنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہے ایسا ہوگا، اور اگر یہ ہوتا ہے تو حلقہ بندیاں مردم شماری کے بعد 15 سے 30 دن اور لگیں گے۔ 3 ماہ کا عرصہ نگراں حکومت کا، اور 15 سے 30 دن لگیں گے، اور اس میں یہ حلقہ بندیاں ہو سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ کراچی کی صحیح آبادی، نسبتاً صحیح آبادی بھی آ جائے گی، حلقے بھی بن جائیں گے، ہماری سیٹیں بھی بڑھ جائیں گی، پڑھے لکھے لوگ اور پارلیمان میں، اسمبلی میں ہم بھیج دیں گے، جس سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اور ہمیں پھر فنڈز بھی ملیں گے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت 2023 کے الیکشن ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے، اور ہم مطمئن ہیں ان کی یقین دہانی سے
کہ نگراں حکومت کے قیام سے لے کر نئی حلقہ بندیاں، مردم شماری کے نتائج کا اعلان، ان ساری باتوں پر ہمیں اعتماد میں رکھا جائے گا اور ہمارے ساتھ ہر امور، ہر معاملے پر مشاورت ہوگی۔ تو میرے خیال میں ہم اس لیے 2 دن سے ابھی آپ نے کہا کہ صوبائی الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، کرپشن ہے، دھاندلی ہے، دوسری طرف آپ وفاق یونین سے اتحاد کر لیتے ہیں، آپ کے مذاکرات بھی شروع ہوئے، تو ان کا کیا بنا تھا؟ دیکھیں، ہمارا اتحاد پیپلز پارٹی سے نہیں ہے۔ ضامن پی ایم ایل این کے سربراہ شہباز شریف وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے سربراہ، انہوں نے گارنٹی دی کہ بھائی مسئلے وہاں کے یہ حل کریں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ لیکن جو ملک کے حالات ہیں، جو معیشت کی صورتحال ہے، جو سالہ سال سے بگڑتی چلی گئی، اس کو سنبھالنا آسان اور ممکن نہیں تھا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اب اللہ نے یہ موقع دیا ہے، آگے آنے والی حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ اپنی پیداواری عمل کو بڑھانا ہے، سرمایہ کاری کے عمل کو بڑھانا ہے اور میرٹ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، عدل اور انصاف کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ سرمایہ کاری کہاں ہو، اس سے کیا منافع ہو، اپنی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اور جو ٹیکسوں کے نظام کو منصفانہ بنانا ہے، تو اس سے جا کر آگے معاملات اور ملک مضبوط اور مستحکم ہوگا، ورنہ آگے آنے والی حکومت کے لیے بھی کوئی اچھا ماحول نہیں ہے، بڑے چیلنجز ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے صبر کی بھی انتہا ہو گئی اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اپنی آخری حد کو تجاوز کر رہا ہے۔ اور میں ایم کیو ایم نے آج تک یہ ابھی بھی مطالبہ نہیں کیا کہ جنوبی سندھ صوبہ بننا چاہیے۔ ہاں، ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ڈویژن ہیں پورے پاکستان میں، انہیں انتظامی یونٹس بننا چاہیے اور ملک میں مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی ہر ڈویژن کو انتظامی یونٹ بنانے کی بات کی تھی، جو انہوں نے اس وقت ڈسٹرکٹ اور ڈویژن حکومتوں کا تصور دیا تھا۔ کمال اصفر صاحب گورنر تھے اس زمانے میں، ان سے گواہی، ان کے اہل خانہ سے ان سے گواہی لی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں ریکارڈ پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے انتظام کو بہتر کرنے کے لیے انتظامی، لیکن یہ ہمارے سندھ کے شہروں کراچی میں رہنے والوں کے منہ میں بات ڈالی جا رہی ہے۔ پولرائزیشن ہم نہیں کر رہے، نفرت کا بیچ ہم نہیں بول رہے، ہم سندھ کی تقسیم نہیں کر رہے، ہم نہیں چاہتے، لیکن جو پالیسیاں متعصبانہ، نسل پرستانہ، غیر منصفانہ، ان سے سندھ کی تقسیم کا آغاز 72 سے پیپلز پارٹی نے کیا، اور یہ 15 سالوں میں تو انہوں نے ساری حدیں عبور کر کے یہ کہہ دیا کہ کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے۔ ان کے عمل نے بتایا کہ 4 پانی کا منصوبہ ایک ڈھیلے کا کام نہیں، سرکولر ٹرین 15 سال آپ کو ملے، کسی اور جماعت کو مسلسل 15 سال نہیں ملے۔ پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ میں 15 سال ملے۔ 15 سال میں کراچی کے پانی کا مسئلہ حل نہ ہو، K4 سرکولر ٹرین، کچرا اٹھانے اور نکاسی آب کا جدید نظام نہ آئے، جبکہ 18ویں ترمیم نے اور 7ویں قومی مالیاتی کمیشن نے وسائل دیے ہیں، سندھ کو دیے۔ جب این ایف سی کی بات آتی ہے تو کراچی کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر بتا کر سندھ کے حکمراں وفاق سے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ جب اسی پیسے کو تقسیم کرنے کی بات آتی ہے کہ بھئی اب کراچی اور حیدرآباد کے آنسو کو بھی پہنچے، تو وہاں پر لال بتی آ جاتی ہے اور وہاں وسائل رک جاتے ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے مسائل ہیں، اور یہ اس شہر کے ساتھ ہیں جو لاہور نہیں، پشاور نہیں، کوئٹہ نہیں، کراچی ہے، جو پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے۔ ملک دشمنی پر مبنی یہ عمل ہے پیپلز پارٹی کا، متعصبانہ، نسل پرستانہ، ہر شعبے میں کراچی کو کالونی بنا کر ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، اور صرف مہاجروں کو نہیں، ہر زبان بولنے والے کو، پاکستان کے شہریوں کو۔ خدا را میڈیا کے دوستوں، آپ بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور انصاف کے لیے ہماری آواز سے آواز ملائیں۔ میرا اندازہ یہی ہے، تو 3 ماہ یہ ہو جائیں گے، 15 دن اور لے لیں، 3.5 ماہ میں حلقہ بندی ہو سکتی ہے۔ جولائی 30 تک
جو بھی اعداد و شمار ہے مردم شماری کے آپ اس کا اعلان کریں. فاروق بھائی اگر مردم شماری 2017 کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں عام انتخابات تو ایم کیو ایم پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا کہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں میں اس پہ کیوں اسپیکولیشن کروں, کوئی قیاس آرائی کروں, کیونکہ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا 2017 کی, تو پھر میں اگر مگر میں نہیں جاؤں گا. میں تو اسی بات پہ اڑا ہوا ہوں کہ 2023 کی مردم شماری پر انتخابات ہونے چاہیے, اور اس میں کوئی میری بات ابھی ہوئی ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن سے, اور میری بات یہی ہوئی ہے کہ اس میں انہیں 4 ماہ چاہیے, تو 3 ماہ نگراں حکومت کے لے لیں, 15 دن 1 مہینہ اور لے لیں, جہاں 3 ماہ لگیں گے وہاں 4 ماہ لگ جائیں گے. لیکن اگر ایک غلط عمل جو 70 سالوں سے کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے اگر وہ درست ہو جائے گا تو بتائیے کراچی والے کتنے پر امید پر اعتماد ہو کر پورے ملک کی خدمت کریں گے.